محبت تم سے ہے جانا از قلم سونی رائٹس قسط نمبر 15۔ عالیہ کو جب خبر ہوئی کہ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہ فوراً پاکستان آئی، مگر بر وقت ہاسپٹل نہ پہنچ سکی کیونکہ اس کی والدہ نے اسے سختی سے منع کر دے ہوئے گھر میں ہی روک دیا تھا۔ تب عالیہ نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی علی ہاسپٹل سے واپس آ جائے وہ اس سے لازمی ملاقات کرے گی۔ علی کو ہوش میں آ جانے کے بعد رات گئے عالیہ کے والدین ہاسپٹل سے واپس اپنے گھر لوٹے۔ عالیہ جو شدید بے چینی کی کیفیت لیے لاؤنج میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی، والدین کو آتے دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ والدہ کو تو عالیہ کے گھر میں موجودگی کا علم تھا مگر والد اس بات سے بے خبر تھے۔ وہ عالیہ کو یوں اچانک لندن سے واپس گھر میں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ میرا بچہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ عالیہ کوئی بات کرتی، والد نے تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اصل میں بابا، میرا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، اور جب میں یہاں پہنچی تو امی نے بتایا کہ علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ کیسا ہے اب؟ عالیہ نے اپنے اچانک آنے کی ایک جھوٹی وجہ گھڑی اور ساتھ ہی علی کے متعلق سوال کر ڈالا کیونکہ وہ پچھلے 3 دنوں سے اسی حوالے سے شدید اضطراب کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ شکر خدا کا، علی کو ہوش آ گیا ہے اور اب اس کی جان خطرے سے باہر ہے، والد نے عالیہ کو تسلی دیتے ہوئے جواب دیا۔ تب جا کر عالیہ کی جان میں جان آئی اور اس نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا مجھے اس سے ملنے جانا چاہیے؟ زندگی میں پہلی بار وہ ہمت کر کے کسی محرم سے ملنے کی اجازت مانگ رہی تھی اور اس کوشش میں اندر سے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں میرا بچہ، اور میرا تو خیال ہے کہ تمہیں اس سے اپنے پچھلے رویے کی معافی بھی مانگنی چاہیے، نہیں تم ہاسپٹل بالکل نہیں جاؤ گی۔ والد نے تو اجازت دے دی کیونکہ انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ تھا، مگر والدہ نے فوراً ٹوک دیا۔ وہ شروع سے ہی عالیہ کے ہاسپٹل جانے کے حق میں نہیں تھی۔ بابا؟ والدہ کا انکار سن کر عالیہ نے اپنے والد کی طرف دیکھا جیسے ان سے اس معاملے پر نرمی اور مدد کی درخواست کر رہی ہو۔ چلی جانا بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ شہزمان نے عالیہ کی سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، مگر اس کے گھر واپس آ جانے کے بعد۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ہاسپٹل میں جا کر کوئی تماشا کھڑا کرو۔ والد کے اصرار پر اب والدہ کو بھی حامی بننی پڑی اور عالیہ 20 سال بات میں ہلاتے ہوئے اپنی والدہ کی شرط مان گئی۔ ان کی اس مختصر گفتگو کے بعد شہزمان اپنے کمرے کی جانب روانہ ہو گئے اور خانم بیگم کچن کا رخ کرتے ہوئے ملازمہ کو ہدایت دینے لگی۔ یہ سارا منظر دیکھتے ہوئے عالیہ علی کے ساتھ اپنی متوقع ملاقات کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ علی کے سامنے ساری سچائی بیان کرے گی تو اس کے بعد علی کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہی سوچ اب اسے اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ شام ہوئی تو دستور بھی گھر پہنچا۔ اسے عالیہ کے پاکستان واپس آنے کی خبر مل چکی تھی، اس لیے وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں موجود عالیہ صوفے پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر علی کی آئی ڈی کھولے اس کی تصاویر دیکھ رہی تھی۔ دستور کی دستک کی آواز سنتے ہی اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر، واپس آنے کا تمہارا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا۔ اپنی بہن کو دیکھنے کے بعد دستور نے اس کے اس قدم پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ شکریہ بھائی، آئے بیٹھے نا۔ عالیہ اپنا لیپ ٹاپ اسٹڈی ٹیبل پر رکھتی ہوئی بھائی کو صوفے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ نہیں میری جان، بابا نے بلایا ہے، انہیں کچھ کام ہے، میں تو بس تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے چلا آیا تھا۔ دستور نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھنے سے معذرت کر لی کیونکہ وہ جلدی میں تھا، اور اپنی بات مکمل کر کے وہ دروازے کی جانب مڑ گیا۔ بھائی؟ عالیہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر پیچھے سے پکارا۔ کیا ہوا؟ دستور نے دوبارہ پلٹ کر اپنی بہن کی جانب متوجہ ہوا۔ بھائی، آپ کل ہاسپٹل میں تھے نا؟ وہ انتہائی مدھم آواز میں بولی۔ ہاں، میں ابھی بھی وہیں سے آ رہا ہوں۔ عالیہ کے ادھورے جملے کا مقصد سمجھتے ہوئے دستور نے فوراً جواب دیا۔ انہیں گھر کب شفٹ کیا جائے گا؟ علی نے نام لیے بغیر علی کے بارے میں پوچھا۔ کل صبح۔ دستور نے اپنے لبوں پر ابھرنے والی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولا۔ وہ اب کہیں نہ کہیں اپنی بہن کے بدلے ہوئے تاثرات اور دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہو چکا تھا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ عالیہ نے دستور کی بات سنی تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون اور خوشی محسوس ہونے لگی، اسے اب اپنی منزل قریب نظر آ رہی تھی۔ ہاں بالکل۔ اچھا اب میں نکلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھنا میرا بچہ۔ یہ کہتے ہوئے دستور نے عالیہ کے سر پر دوبارہ پیار سے ہاتھ پھیرا۔ جی بھائی، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا۔ میں بھائی کو کمرے سے رخصت کرنے کے بعد اس نے دوبارہ دروازہ بند کیا اور واپس اسٹڈی ٹیبل کی سامنے رکھی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ کھولا اور مڑ کر علی کی تصاویر کو دیکھنے لگی۔ میرے یقین کرو، میں اس سے بے انتہا محبت کرتا ہوں جو رفتہ رفتہ اب عشق کا دریا اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کا دوپٹہ اب سر سے سرک چکا تھا اور کالی ملائم زلفیں چہرے پر بکھر رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کیے ہوئے اسے اچانک علی کا وہ محبت بھرا جملہ یاد آیا جو اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا، اور یہی خیال اس کی خوبصورت چہرے پر ایک دلکش تبسم کا سبب بن گیا۔ یہ بلا شبہ محبت ہی تھی جس نے ایک ایسی لڑکی کو جو کبھی کسی مرد سے سیدھے منہ بات کرنے کا تصور بھی نہیں کرتی تھی، چند ہی دنوں میں اس قدر بدل کر رکھ دیا تھا۔ شام سے رات ڈل چکی تھی
وہ تمام تر مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد عالیہ دوبارہ اپنے کمرے میں آئی اور سونے کی غرض سے بیٹھ کے ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ لمحے یوں ہی گہری سوچوں میں گزرے، پھر اس نے بنا سوچے سمجھے پاس رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور اسے آن کیا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگی۔ یہ نمبر علی کا تھا، جو اتفاق سے اس وقت آن تھا اور اس کی بیل جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ چند بیلز کے بعد دوسری طرف سے علی نے کال اٹھائی اور نہایت تقاہت بھری آواز میں دھیمے سے سلام کیا۔ علی نے، جس نے فون کان سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند رکھی تھی، اس کی آواز سنتے ہی ایک دم آنکھیں کھول دی۔ اس کے دل نے علی کی آواز پر جیسے ایک زوردار جھٹکا محسوس کیا تھا۔ ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر علی نے دوبارہ پوچھا، جبکہ عالیہ اپنے لچک لب کو دانتوں میں دبائے فون کان سے لگائے محض اس کی سانسوں کی آواز سن رہی تھی۔ ہیلو، ارے بھائی کچھ تو بولو، کون ہے؟ علی اب بھی مشکل اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے درد کو ضبط کرتے ہوئے دوبارہ مقابل سے دریافت کر رہا تھا۔ اتنے میں عالیہ نے گھبرا کر فون کال کاٹ دی۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تمہاری آواز سن لیا، مجھے سکون ہے۔ دل میں بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ابھی نہیں کر سکتی۔ کال کاٹ کر موبائل سائڈ پر رکھتے ہوئے عالیہ خود سے بڑبڑائی اور مسکرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی صبح عالیہ تیار ہوئی اور گھر والوں سے اجازت لے کر وہ علی کے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ سارے راستے اس کے مزاج میں خوشی اور الجھن کے ملے جلے تاثرات عیاں تھے۔ جب علی عالیہ کے گھر پہنچی تو ڈرائیور نے گاڑی باہر ہی روک دی۔ عالیہ اندر داخل ہوئی اور ہرے بھرے لان سے گزرتی ہوئی لانچ کے دروازے تک پہنچی۔ وہ ملازم کے ساتھ دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ شبانہ بیگم لانچ میں کھڑی دوسرے ملازمہ کو علی کے کھانے پینے کے حوالے سے کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ عالیہ کو آتے دیکھ کر انہوں نے ملازمہ کو وہاں سے رخصت کیا اور آگے بڑھ کر عالیہ کو گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا اور احوال دریافت کیا۔ شبانہ بیگم عالیہ کے بنا کہے ہی سمجھ چکی تھی کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے، اس لیے انہوں نے دوسری ملازمہ کو اشارہ کیا جو عالیہ کو علی کے کمرے کی جانب لے گئی۔ ملازمہ عالیہ کو کمرے کے دروازے تک پہنچا کر خود وہاں سے چلی گئی۔ اب عالیہ نے گہری سانس لی، اپنی ہمت مجتمع کی اور دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ آ جائیں۔ علی جو بیڈ پر لیٹا اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر بندھی پٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، دستک سن کر فوراً بولا۔ دستک کے جواب پر عالیہ نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ علی نے جیسے ہی نظریں اٹھائیں، وہ عالیہ کو اپنے سامنے پا کر شدید حیرت اور بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ عالیہ سفید رنگ کے شلوار قمیض اور سر پر دوپٹہ لیے اپنے اوپر گہری لمبی براؤن رنگ کی شال اوڑھے کھڑی تھی۔ اس کا دودھیا چہرہ، بڑی بڑی کاجل سے لدی آنکھیں اور گلابی ہونٹ سادگی میں بھی اس قدر قیامت ڈھا رہے تھے کہ علی کی نظریں اس پر جم کر رہ گئیں۔ عالیہ؟ علی اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کا نام پکارتے ہوئے اس حقیقت کا یقین کرنے کے لیے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پلیز لیٹے رہو، لیٹے رہو۔ عالیہ نے اسے یوں تکلیف میں حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے قریب آئی اور اسے لیٹنے رہنے کا کہنے لگی۔ لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں یار۔ یہ کہتے ہوئے وہ ابھی اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اچھا ٹھہرو۔ عالیہ نے اپنا پرس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ وہ کسی مرد کے اس قدر قریب آئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو علی کے نتنوں سے ہوتی ہوئی اس کے سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ بالآخر اسے سہارا دے کر بٹھانے کے بعد وہ خود بھی بیڈ کے کنارے اس کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا یار، اب میں خود بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ علی نے اپنی اس بے بسی پر شدید شرمندگی محسوس کرتے ہوئے نظریں جھکائیں اور مدھم آواز میں کہا، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، تم پریشان مت ہو، بہت جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عالیہ نے اس کا جملہ سن لیا تھا، اس لیے وہ نہایت نرمی سے اسے تسلی دینے لگی تھی۔ تم تو لندن جا چکی تھی، یہاں اچانک کیسے؟ عالیہ کے بدلے ہوئے لہجے پر علی نے پلٹ کر سوال کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عالیہ کا یہ اچھوتا روپ کیسے سامنے آیا۔ ایکچولی مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ عالیہ نے علی کے سوال پر قدرے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ڈیجیٹل دور ہے میڈم، کسی سے بھی میرا نمبر لے کر بات کر لیتی اور وہیں کہہ دیتی، اتنی دور سے واپس آنے کی تکلیف کیوں کی؟ عالیہ کو یوں سہما ہوا دیکھ کر علی اب طنزیہ انداز میں اس سے ہلکا پھلکا تنگ کرنے لگا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو میں تبھی سے پاکستان واپس آ گئی تھی۔ ایک شرمندہ اور پشیمان چہرہ لیے وہ اپنی بات بڑی مشکل سے مکمل کر پائی۔ اچھا، تو یعنی تم میری عیادت کو آئی ہو؟ علی نے اس کے جواب پر آہستہ سے یہ جملہ ادا کیا، جس پر عالیہ سر جھکائے مزید شرمندہ ہونے لگی، جبکہ علی اسے دیکھ کر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ وہ میں کچھ لمحوں بعد عالیہ نے سر اٹھایا مگر دوبارہ آگے کچھ نہ کیسے کی۔ میں کیا؟ عالیہ کے سر اٹھانے پر علی نے اپنی مسکراہٹ فوراً چھپائی اور آئیبرو اچکاتے ہوئے اس کے الفاظ دہرائے۔ وہ عالیہ کی آمد پر اندر سے بہت خوش تھا، اسی لیے اپنے پرانے انداز میں تھوڑی شرارت ظاہر کر رہا تھا، جبکہ عالیہ اس وقت بالکل سنجیدہ اور شرمسار تھی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اپنے ہر برے رویے کے لیے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اپنے غصے اور نادانی میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ دوبارہ سر جھکائے نہایت معصومیت بھرے لہجے میں علی سے مخاطب تھی۔
علی بس مگن ہو کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھے جا رہا تھا۔ عالیہ کی یہ معصومیت اور اس کی جھکی ہوئی نظریں اس وقت علی پر ایک الگ ہی خمار طاری کر رہی تھیں۔ معافی تو تم پہلے بھی مانگ چکی ہو اور معافی پر میرا جواب بھی سن چکی ہو، اس لیے تمہیں دوبارہ معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں یوں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، مدم مگر سنجیدہ لہجے میں عالیہ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ عالیہ نے نظریں اٹھائیں مگر علی کے اس جواب پر وہ خاموش ہی رہی۔ مگر میں ایک بات کہوں، اگر تم میری یہ حالت دیکھ کر مجھ پر ترس کھا کر یا صرف ہمدردی کی وجہ سے اپنا رویہ نرم کر رہی ہو تو میرا ضمیر یہ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ علی نے عالیہ کی خاموشی پر اسے دوبارہ سنجیدہ لہجے میں مخاطب کیا۔ میں تمہاری بات اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں مگر ایسا بالکل نہیں ہے۔ علی کی بات ختم ہوتے ہی عالیہ نے فوراً جواب دیا اور ساتھ ہی اپنی اصل بات شروع کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ علی نے اپنے جملے سے اس پہ بات کرنے کا بہترین موقع دے دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے آخری مرتبہ یونیورسٹی میں تم نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا؟ عالیہ سے قریب بیڈ پر بیٹھے گویا ہوئے جبکہ وہ عالیہ کے اس اچانک اقدام پر تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میری نفرت ہار گئی، تمہاری محبت جیت گئی۔ جملہ کہتے ہی اس کی خوبصورت بڑی بڑی پرکشش آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور یوں لگا جیسے وہ ایک پل بھی اپنے ضبط کو برقرار نہیں رکھ پائے گی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے تم سے۔ بلاخر یہ اعتراف کرتے ہی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ آنسوؤں کا جھرنا پھوٹ پڑا۔ یہ جملہ سن کر علی شدید حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کے ماتھے پر ہلکے سے بل ابھرے اور وہ جیسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا۔ وہ اس وقت خود کو کسی حسین خواب کی نگر میں محسوس کر رہا تھا کیونکہ حقیقت میں اس نے آج سے پہلے کبھی اس منظر کی توقع نہیں کی تھی۔ جانتی ہوں تمہاری جو بھی حالت ہے اس کی اصل ذمہ دار میں ہی ہوں، وہ روتے ہوئے خود کو کوستے ہوئے بولی۔ اس کے اس پچھتاوے نے علی کو سکتے کی کیفیت سے باہر کھینچا۔ نہیں نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، پلیز اپنے یہ آنسو صاف کرو، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ علی نے فوراً جواب دیا، یہ تو سب قسمت کا کھیل ہے، کوئی بھی اپنے علاوہ کسی دوسرے کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ علی نے اپنے ٹھیک ہاتھ سے محبت سے اس کے گال کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دی، جس پر علی نے اس بات میں سر ہلایا اور خود اپنے آنسو پہنچنے لگی۔ تمہاری کار کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ آنسو صاف کرتے ہوئے اب علی نے سنجیدہ سے سوال کیا۔ دالیال نے مجھے ڈنر پر بلایا تھا، راستے میں میرا دھیان تھوڑا بھٹک گیا تھا، بس اسی لیے تیز رفتاری میں سامنے سے آتی ہوئی گاڑی سے میری کار ٹکرا گئی۔ علی نے دھیمے لہجے میں بولا، تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ ایک تو ڈرائیور بھی ساتھ نہیں تھا اور اوپر سے گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر دھیان بھی نہیں دے رہے تھے۔ علی کی زبانی کہانی سن کر وہ اب اپنے حق جگانے والے انداز میں اسے ڈانٹنے لگی۔ واہ، ایک تو مجھے چوٹیں لگی ہیں، اوپر سے تم مجھے ڈانٹ رہی ہو۔ علی نے ماتھے پر بل لاتے ہوئے معصومانہ انداز میں شکوہ کیا۔ اچھا بس اب اپنا خیال رکھنا، میں چلتی ہوں، باہر ڈرائیور ویٹ کر رہا ہوگا۔ عالیہ نے رخصت چاہی۔ اتنی جلدی؟ اس پر عالیہ کا جملہ کچھ ناگوار گزرا۔ ہاں، کیونکہ اتنی دیر یہاں کمرے میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اپنا یہ قیمتی وقت دینے کے لیے اور مجھے میری زندگی واپس لوٹانے کے لیے تمہارا بہت بہت شکریہ، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے احساس اور سچی محبت سے ہمکنار کرانے کے لیے تمہارا بھی شکریہ۔ عالیہ نے اس کی جانب قد جھکتے ہوئے اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرائی اور یہ خوبصورت جملہ ادا کر گئی۔ کیا کہا تم نے؟ عالیہ کے اس اچانک جملے پر اور پھر پیچھے ہٹنے کے عمل پر علی حیران رہ گیا۔ اپنا خیال رکھنا۔ عالیہ نے سائڈ ٹیبل سے اپنا پرس اٹھایا، مسکرا کر علی کی جانب دیکھا، یہ 3 لفظ ادا کیے اور کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ علی اسے بس مسکرا کر دیکھتا ہی رہ گیا۔